بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو سعى إلى الجمعة فحمل مكرها إلى موضع آخر قبل إقامة الجمعة يجب عليه السعي ثانيا. بس صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر معمور بے حسن کے اعتبار سے دو قسم ہیں. معمور بے حسن بے نفس ہی تے اسے نو حسن لے عین ہی بھی کہتے ہیں، اور معمور بے حسن لے غیر ہی. آگے جی سمجھیے اس کی بات چل رہی ہے. پہلی قسم کا حکم آ گیا. وہ دو قسم ہے کہ بعض وہ ہیں جو ساکت ہوتی ہی نہیں ہیں، ادا ہی کرنا ہے. بعض وہ ہیں جو وہ معمور بے حسن بے نفس ہی ہے لیکن وہ ساکت ہو جاتا ہے. ساکت یا ہوتا ہے ادا کرنے سے یا شارع کے ساکت کرنے کے ساتھ. تو ایمانیات کبھی بھی ساکت نہیں ہوتے، یعنی تصدیق قلبی کبھی ساکت نہیں ہوتا، اگر ہوئی تو کفر ہو جائے گا. اور یہ جو عبادات ہیں یہ ساکت ہو جاتی ہے جب ان کا وجوب الادا ہمارے ذمہ ہوتا ہے نا، تو یہ ذمے سے ذمہ فارغ ہو جاتا ہے. ذمہ فارغ ہو جاتا ہے، لیکن کس طرح؟ دو طریقے سے، یا ادا کرنے کے ساتھ یا شارع کے ساکت کرنے کے ساتھ. دھیان کرے جب بلا ہو جائے. اور دوسری قسم کہ وہ معمور بے جو حسن ہوتا ہے غیر کے واسطے سے. کس کے ساتھ؟ غیر کے واسطے کے ساتھ. اس کی مثال دی جیسے سعی الی الجمعہ وضو للصلاۃ. خود ذاتی طور پر اکیلے ہوں ان کو دیکھیں تو کوئی ان میں حسن نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ غیر کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ غیر جس میں حسن ہے لہذا یہ بھی حسن ہو، یہ بھی. تو سعی چونکہ جمعے کی ادائیگی کا جمعے تک پہنچاتی ہے، یعنی جمعے کی نماز پڑھنے تک پہنچاتی ہے، اس لیے اس میں بھی حسن آ گیا. اور وضو چونکہ مفتاح للصلاۃ ہے لہذا اس میں بھی آگے جی سمجھیں. اور اس نوع کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ غیر ساکت ہو جائے، اگر وہ اور جنہوں واسطہ کہہ رہا مراد ہوا غیر، اگر وہ غیر ساکت ہو جائے تو یہ جو معمور بے حسن لے غیر ہی ہے جس کی وجہ سے یہ ذمہ آیا تھا یہ بھی ساکت ہو جائے، یہ بھی. لہذا جن پر جمعہ نہیں فرض ان پر، جس پر نماز فرض نہیں اس پر فرض نہیں. سمجھیے یہ بات. اب اسی پر چند ایک مثالیں اور بھی پیش کرتے ہیں، توجہ کریں جی. یعنی اگر غیر رہا تو یہ بھی رہیں گے، غیر نہ رہا مثلا جس شخص پر جمعہ فرض ہے اس نے سعی الی الجمعہ کی، اس نے وہ جمعے کی طرف آ گیا، وہ سمجھ آ گئی. تو اس کو مسجد سے ابھی جمعہ ہوا نہیں یا مسجد میں پہنچ رہا تھا راستے سے، کسی نے مجبور کر دیا اس کو، دوسری جگہ لے گیا. آنا مسیتے سی تو ان اوپر بازار سے لے گیا، سمجھ آئیے، مجبور کر کے جمعے کی اقامت سے پہلے. تو جب اس نے چھوڑا ہے نا، ابھی جمعہ ہوا نہیں ہے، جمعہ باقی ہے، تو پھر دوبارہ اس پر سعی واجب ہے، کیونکہ مقصد تھا اس سعی سے کیا کرنا؟ جمعہ ادا کرنا. تو مسجد میں آ گیا، جمعہ ہوا نہیں ہے، کوئی اس کو مجبور کر کے لے گیا
وہاں چھوڑ دیا, ایتھوں انہوں چکیا او اسٹیشن تے جا کے چھڑ دیتا مثال طور تے اجے جمعہ تے پھر ساج واجب, سمجھ آ گئی جی. تو لہٰذا غیر کی وجہ سے یہ واجب ہے. کس کی وجہ سے؟ جس پر جمعہ فرض ہے, جتنی دیر جمعہ نہیں ہوا اس پر ساج کیا ہے؟ فرض ہے. فرض کرو انہیں 12 بجے جمعے مل ٹریا تو جمعہ ہونا ہے 2 بجے, یہ ٹریا تو راہ جو بندہ چوکے نو لے گیا اسٹیشن تے, وہ چھڈ کے چلا گیا تو 12:30 ہو گئے نے. ایتھے مسجد کو پہنچیا 1:45 بجے یا 1 بجے, پھر کوئی چوک کے لے گئے تو چکوال موڑ چھڈا ہے, تو اتوں 2 بجے تک واپس آ سکتا ہے. تو لہذا پھر اس سے لازمی کی کرے, سمجھ آ گئی نہیں گل کیا آخیا جی؟ مسئلہ جس شخص پر جمعہ ہے اگر اس نے جمعہ فرض ہے یار, فرض ہے, اگر ساج کی اس نے جمعے کی طرف یعنی مسجد میں آ گیا, مسجد میں آ گیا یا بھی رستے ساج ہو گیا, مسجد میں آ گیا, رستے میں مسجد میں آ گیا, مسجد میں آ گیا, پھر کسی شخص ابھی نماز نہیں ہوئی, نماز نہیں ہوئی, کوئی شخص اس کو اٹھا کر لے گیا, ابھی تک جمعہ دار نہیں ہوا, قائم نہیں ہوا, تو اب جب اس کو چھوڑے گا, جب ایک دن قید کر دے پھر تو مجبوری چھوڑ دی ہے, تو دوبارہ اس بار ساج الجمعہ واجب ہے, کیونکہ ساج تھی جمعے کے لیے, تو چونکہ اس سے جو پہلی ساج ہے اس سے جمعہ جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا, زیادہ ثانی ساج واجب, دوبارہ پھر واجب ہے. فرض کرو وقت باقی کو دوسرا اٹھا کے لے گا, تیسری بار پھر واجب. 10 بار اگر ایسا ہو جائے تو اس پر کیا ہے؟ ساج واجب ہے. اور اگر ساج کی کس نے من علیہ الجمعہ, تو وہ جس پر, اور جڑا مریض سی یا مسافر سی آ گئے انہوں کو چوک کے لے گا, اس تو دوبارہ ساج کو نہیں فرض ہے, اس سے پہلی بھی فرض کو نہیں سی. تاوسا کیا کون شخص جس پر اگر ساج کی جمعے کی طرف تے مسجد وچ آ گیا, پس اٹھا لیا گیا مجبور کر کے, یعنی اٹھا کر مجبور کر کے دوسری جگہ کی طرف, او غیر الجامع, او جامع تو علاوہ ہون تے ساری ہر تھان تے جامع نے, جتھے مولوی کھلوتا ہوتی جامع. اصل مقصد سی بڑیاں مسجداں دا کہ شہر دا قاضی جمعہ پڑھائے گا, جڑے کوئی نوی خبر دینی انہوں نے دسے گا, جڑے کوئی ہور حالات نے انہوں کو آگاہ کرے گا, تاکہ سارا ملک باخبر رہے. ساڑا تا نظام ہی ایسا انا ہو گیا ہے بھئی جنہیں کو حکومت دے اندر دی گل دسی ہو بندہ مجرم ہو جاندے ہیں, جب کہ اس وقت یہ تھا کہ بھی قوم کو متنبع کیا جائے کہ حالات ایسے بن گئے ہیں, ذرا تیار رہنا, فلاں طرف جہاد کے لیے جانا ہے, یا یہ مجبوری بن گئی ہے, آپ مل کر ذرا تعاون کریں تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے. وہ سارا وہ جمعے والے دن قاضی شہر میں بڑی مسجد میں سمجھاتا تھا جی, تے ایڈے بڑے شہر بنانے دی شرن اجازت نہیں ہے جی, سمجھا جی. وہ فقہ جی پڑھ لو کہ بے اینے حدود اربا دا جدو شہر ہو جائے اتنے پابندی, بس مزید مکان نہیں بن سکتا, اس تو اینے میل دور اور شہر آباد کرنا شروع کر دیو. قانون شرعی جی, یہ جی انی مچ گئی ساری نہ پتہ لگتا لاہور شروع کتنے ہویا, نہ پتہ لگتا ختم کتنے ہویا. چلو جی, تو واجب ہے اس پر ساج دوسری مرتبہ, اور قبل اقامت الجمعہ تے جمعے کی اقامت سے پہلے منع کرو, اگر ساج اور پچھو منع کرو جمعے کی اقامت سے پہلے, اور سارے بولو کی بن گیا جی, تو واجب ہے اس پر ساج دوسری مرتبہ لعدم حصول للحصول المقصود وهو الصلاۃ. جی, اور اگر ساج کی جمعے کی طرف بس اٹھا لیا گیا مجبور کرتے ہوئے دوسری جگہ کی طرف جمعے کی اقامت سے پہلے, تو واجب ہے اس پر ساج دوسری بار. اگر ساج کی جمعے کی طرف بس اٹھا لیا گیا مکرہن انہیں من پکا لینا, ہوں لفظ ہی بولنا ساری زندگی, من اکریہا انہیں مفعول کی ہے دوسری جگہ کی طرف جمعے کی اقامت سے پہلے, تو واجب ہے اس پر ساج دوسری مرتبہ.
ولو کان معتکفا فی الجامع یکون السعی ساکتا عنہ. اچھا جی دوسری جزی، بندہ جامع کے اندر معتکف ہے رمضان میں جی یا ویسے اس نے منت مان لی میں محنت کا بیٹھوں گا، تو اب چونکہ جو مقصد تھا جمعے کی طرف آنا وہ تو پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے، لہذا اس پر ساج فرض کو نہیں، اس پر ساج تھا باہر سے جامعہ میں آنا، تو یہ تو اعتکاف پہلے کہاں کر رہے ہیں لہذا ساج ساقط ہوگی. تو بتا یہ رہے ہیں کہ ساج مقصود نہیں ہے، ساج مقصود ہے اقامت جمعہ، باہر ہے اقامت جمعہ کے لیے آنا فرض ہے، مسجد میں موجود ہے اب وہاں پہلے ہی موجود ہے لہذا اس پر ساج کو نہیں، اس پر ساج کو نہیں. ہاں جی کیا کہ جی اگر شخص معتکف ہے جامع مسجد میں تو اس پر ساج ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ پہلے ہی مسجد میں جو مقصد تھا کیا جمعے کے لیے آنا وہ تو پہلے حاصل ہے. کو سمجھ آ رہا ہے مسئلہ کو نہیں آ رہا ہے؟ اور اگر تھا شخص معتکف جامع میں تو ہو جائے گی ساج ساکت اس سے باوجہ حاصل ہونے مقصود کے، اور وہ مقصود حضور فی الجامع ہے بغیر ساج تو ہویا پہ جی. اور اگر تھا شخص معتکف یعنی اس تو نے فرض نہیں بھی بچو میل نکل کے جائے تو پھر ٹور کے واپس آوے جی. اور اگر تھا شخص معتکف جامع میں تو ہو جائے گی ساج ساکت اس سے، اور اگر تھا شخص معتکف جامع میں تو ہو جائے گی ساج ساکت اس سے. وَكَذَلِكَ لَوْ تَوَضَّأَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَدَاءِ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ثَانِيًا. اب اور مثال، وضو نماز کے لیے ہے، وضو نماز کے لیے حضرت نے وضو آپ حضرت ہر مسلمان حضرت نے وضو کیا، حضرت نے وضو کیا اور ابھی نماز نہیں پڑھی تو گیٹ پھر کھل گیا تو لہذا دوبارہ وضو لازم، لہذا کیونکہ وضو سے مقصد تھا طہارت کے ساتھ نماز پڑھنی، وہ مقصد پورا اس لیے دوبارہ وضو لازم ہے. یہ دس رہے ہیں کہ واسطے دا تعلق کیویں دا ہوندا ہے، یعنی یہ نہیں بھی ایک باری وضو کر لے تے ذمہ ساقط ہو گیا بھی وہ واسطہ جڑا نبی وہ جڑا سی نا وہ مامور بے حسن لغیر ہی ہو گیا ہے، نہیں اون دے کول جڑا مقصد ہے وہ حاصل ہوگا جڑا. تو چونکہ وضو سے مقصد کیا ہے نماز، تو وضو کیا ابھی نماز نہیں پڑھی وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کریں. ہاں جی کیا کیا جی اسی طرح مطلب ہے مثل ساج جی میں ساج دے دو صورتیں آئی ہیں نماز وضو کے لیے، لہٰذا اگر شخص نے وضو کیا نماز کی وضو کیا اور نماز کی ادائیگی سے پہلے وضو ٹوٹ گیا، میری زیارت نہ کر، زیارت نہ سارا کام خراب ہوتا ہے. شخص نے وضو کیا اور نماز کی ادائیگی سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو وضو کیا دوبارہ وضو اس پر وضو دوبارہ لازم ہے کیونکہ مقصد پورا نہیں ہوا، مقصد پورا نہیں جس کی وجہ سے اس نے اس کے اندر حسن آنا ہے وہ غیر ادا ہی نہیں ہوا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اگر وضو کیا کس نے من اراد الجمعہ یا مطلقاً نماز اتنے ذرا جمعے کی گل چلتی بھی ستام واسطے مطلقاً نماز مطلقاً بس بے وضو ہو گیا نماز کی ادائیگی سے پہلے چلے پھر جمعہ لکھا ہے، یہ نہیں مطلب بے زور اگر بے وضو پڑھ سکتا ہے، مطلقاً مراد دھیان کرے جی تو واجب ہے اس پر وضو دوسری مرتبہ لعدم حصول وہ کیڑی شے ہے مقصود وہ صلاۃ ہے جی. اور اسی طرح اگر کیا اس نے پس بے وضو ہو گیا نماز کی ادائیگی سے پہلے تو واجب ہے اس پر وضو دوسری بار. اور اسی طرح اگر وضو کیا شخص نے پس بے وضو ہو گیا نماز کی ادائیگی سے پہلے واجب ہے اس پر وضو دوسری مرتبہ. وَلَوْ كَانَ مُتَوَضِّئًا عِنْدَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ. دوسری جزی 11 بجے اس نے وضو کیا، کتنے بجے؟ زوال شمس کے وقت نماز ظہر کی کا نفس وجوب آیا، نفس وجوب آتی وجوب الادا ہو گیا،
تو اب جب نماز کا اس پر وجوب آیا تو چونکہ اس کا پہلے وضو ہے لہذا دوبارہ وضو کرنا فرض نہیں ہے، اس سنت مستحب ہے، گل پہ چل دی بھی ذمے آ گیا تو لہٰذا اس پر تجدید وضو فرض نہیں، کیونکہ مقصد ہے نماز طہارت کے ساتھ ہو، وہ حالت موجود ہے پہلے سے۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ اگر شخص نے نماز کے واجب ہونے سے پہلے وضو کیا اور جب نماز وہ زوال شمس تو پہلے کیا تھا نا، زوال شمس طرح نکلتے ہی زوال شمس سے پہلے شخص نے وضو کیا، 11 بجے وضو کیا کسی نے، جب میں مثال دی تھی وہ کون تھی شرمی ہے، 11 بجے شخص نے 11 بجے وضو کیا، اس کا وضو ہے، زوال شمس ہو گیا، زوال شمس ہوتی کیا آ گیا، نفس وجوب آ گیا، اور اس کے بعد وجوب الادا بھی آ گیا۔ اب اس نے اس پر دوبارہ وضو لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے، کیونکہ مقصد تھا نماز وضو پڑھے تو وہ اس کا پہلے موجود ہے، سمجھی تھے گل کیتا ہے ٹوٹ گیا ہے، لازم ہے دوبارہ، پہلو موجود ہے تے وجوب الادا دے وقت نماز ضروری نہیں، کیونکہ مقصد ہے طہارت تو وہ حاصل ہے۔ اور اگر تھا متودی وجوب صلاۃ کے وقت اتفر لکھا اللتی ارادہا وہی الجمعہ، تو نہیں واجب اس پر تجدید وضو باوجہ حاصل ہو جانے مقصود کے، وہ کون ہے؟ ہاں جی شابہ جی۔ اور اگر تھا متودی نماز کے وجوب کے وقت تو نہیں واجب اس پر تجدید وضو، اور اگر تھا متودی نماز کے وجوب کے وقت تو نہیں واجب اس پر تجدید وضو، اس پر نہیں واجب تجدید وضو۔ اگلی عبارت پڑھنے تو پہلے نا پچھلا حاشیے تے ٹوٹ تو گیا پوری، اور جتھے دو قسمیں بنائیاں سن چلے گئے ہو، لبنا کون ہی تو لب گئی۔ وَقَذَا الْحَسَنُ لِغَيْرِهِ نَوْعَانِ، ایک اوے کہ حاصل ہو جائے گا وہ فعل معمور بے کے ساتھ، اور وہ کہ حاصل ہوگا فعل مقصود کے ساتھ۔ معمور بے حسن لغیری جو ہے نا، اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ معمور بے حسن لغیری پر جب مولوی کیف نے عمل کر لیا، اس کے عمل سے وہ غیر ادا نہیں ہوا، وہ علیحدہ ادا کرنا پڑے گا، وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور عرض کردہ میں دوسری قسم یہ ہے معمور بے حسن لغیری کی، کہ معمور بے حسن لغیری پر جب عمل کیا تو وہ جو غیر ہے وہ خود بخود ہو گیا، وہ غیر یہ دو قسمیں اس کی، ایک پہلی ایک قسم آئی اور دوسری قسم ہے ساجل الجمعہ جب ہو گیا تو جمعہ کی نماز علیحدہ فعل ہے کہ ہو گئی، وضو جب کیا ہے تو نماز علیحدہ پڑھنی ہے، وضو کرنے سے نماز نہیں ہوگی کہ ہو گئی ہے، اور سمجھیے گل کہ ساج جو ہے نا، ساج یہ جو معمور بے حسن لغیری، اس کے کرنے سے وہ جو غیر ہے کون، جمعہ وہ ہو نہیں گیا، یہ علیحدہ کرنا پڑتا ہے وہ۔ اسی طرح وضو جو ہے یہ حسن لغیری ہے کس کی وجہ سے، تو وضو کرنے سے نماز ہو نہیں گئی بلکہ نماز۔ اب یہاں سے عبارت پڑھ کون نہ پڑھی پڑھ دیں، یہاں سے دوسری قسم شروع ہونے لگی ہے، یہاں سے کہ معمور بے حسن لغیری جب کریں گے نا تو وہ جو غیر ہے جس کی وجہ سے اس میں حسن آیا ہے وہ آپے ہو جائے گا، وہ آپے ہو جائے گا، سمجھیے وہ اگو عبارت پڑھ دیا، سارا کچھ پڑھ دیا، صرف سمجھنے بات توجہ کر دے یار۔ اعلاء کلمۃ اللہ کی اے ساڈے اوتے فرض ہے، ساڈے اوتے ان دی ادائیگی فرض ہے، کوشش کرے ہر مسلمان اللہ دا کلمہ بلند ہو، سمجھا جی، حتی یکون الدین للہ، کہ دین سارا اللہ واسطے ہو جائے، اس وقت لڑو پڑھی جائے آیت کی۔ تو اب اس کے لیے
جہاد فرض ہے اس کے لیے اور سارا پڑھ دیا پھر ہر شے میں حاشیت لکھی صرف ایک گل سمجھا لوں تاکہ اگلی گل کو کھانے چ پہ جائے جہاد ذاتی طور پر حسن نہیں ہے کیونکہ جہاد شہر اجاڑنے بندے مارنے اگاں لانیاں اگاں بالنیاں اج دے زمانے چ ٹھا ٹھا پٹک پٹک ہر شے برباد لیکن چونکہ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے لیکن یہاں جو وہ مامور بے حسن لغیری ہے کون جہاد اس کے کرنے سے اعلاء کلمت اللہ خود ہو جائے گا وہ علیحدہ نہیں کرنا پڑے گا جہاد جب کر لیا نا تو یہ یوں نہیں ہے کہ پھر نماز کی طرح وضو پہلے وکھرا تے نماز انج نہیں ہے سمجھ دے ہوں پڑھو عبارت والقریب من هذا النوع الحدود والقصاص والجہاد فإن الحد حسن بواسطة الزجر اگر لگا چل جنایتی والجہاد حسن بواسطة دفع شر الکفرتی او بیڑے جمع کافر دی کافرن کافران کافرون کافراتن نظارہ باتن کافراتی استاد جی 3 سال 3.5 سال ہو گیا جی گردان سنی جی اینا چر کنوں یاد رہندی ہے جی کیڑا سیگا جی کی ہوندا سی جی کافر ادھر لکھا بھی جمع کافر لکھیے تا بھی نہیں سمجھ آئے بھی کفراتے صدقے جاواں جی اعلاء کلمت الحق کی توجہ جی علامہ فرماتے ہیں مامور بے حسن لغیر ہی کے قریب ہیں یہ چیزیں بھی مامور بے حسن لغیر ہی کے قریب ہیں یہ چیزیں یہ دوسری قسم ہے مامور بے حسن لغیر ہی کے قریب ہیں یہ چیزیں ہوں جہے جہے ان چیزوں کا نام لے نے انہوں تو پکا لو نا نماز کی آخے نے اور جڑا حسن بے نفس کی مثال کیڑی کیڑی دیتی سی ایمان باللہ شکر المومن میری زیارت کر لا پہلو اے نسلیو صدق صلاۃ تے باقی عبادات خالصہ یہ سارے کی نے جی جنہ دے نا آئے نے کم از کم انہیں تو پکاؤ باقی پھر وضاحت آتی رہے گی لیکن جڑے جڑے دسے نے بھی یہ کی نے یہ تو پکاؤ بھلا ہو جے تے لغیری دی مثال دیتی نے کیڑی سائی للجمعہ وضو للصلاۃ ہن ہور مثالاں دین لگے جے ہے او حدود کی حدود او شرعی حدود چور دے ہاتھ کٹنے زانی نو کوڑے مارنے اگر شادی شدہ ہوئے تو رجم کرنا شرابی نو کوڑے مارنے اے جڑیاں حداں نے جی او سارے قرآن پاک کے حکم نے بیج کرو قاتل نو قتل کرنا یہ حدود ہو گئے تے قصاص بھی وہ قاتل نو قتل کرنا اور جہاد یہ جو 3 ہے یہ جو خود ان کے اندر حسن نہیں ہے خود توجہ کرو یار علامہ فرماتے ہیں یہ جو مامور بے حسن لغیر ہی ہے نا اسی نوع کے قریب ہیں یہ چیزیں بھی کیڑی حدود قصاص اور جہاد حدود شرعی حداں قصاص قاتل کو بدلہ لینا تے جہاد کافر نہ لڑنا یہ بھی سارے کیا ہیں اسی نو سے کیا مطلب ہے حسن غیر ہی کی نو سے مامور بے حسن غیر ہی کی نو سے وجہ یہ ہے کہ حد اور قصاص یہ خود حسن ان کے اندر حسن نہیں ہے خود ان کے اندر حسن نہیں ہے کیونکہ بظاہر تو یہ ہے کہ غریب کا ہاتھ کاٹ دیا ہے سجا ہاتھ کٹنا ہے پہلی باری کی کرنا ہے اور نہ اندر کھا سکتا ہے نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے وہ بندہ آدھا ہو گیا ہاتھ رہ گیا اندر سنا کہ نہیں تو بظاہر یہ کیا ہے اس کو محروم کر دی ہے کہ کوئی نہیں لیکن اس ہاتھ کاٹنے سے کیا ہاتھ کاٹنے سے
باقیوں کو اس جرم سے روکنا ہے، روکنا ہے، باقیوں کو جرم سے روکنا ہے۔ تو زجر عن الجنایت کرتوتوں سے روکنا تے رکنا، کرتوتوں سے رکنا تے رکنا، اے معمور بے اصل اے نہیں کرتوتا کو رکنا، اے معمول بے حسن عین ہی اے خود اصل ہے، لیکن یہ کس واسطے سے ہوا ہے؟ سزا کے واسطے سے۔ کس واسطے سزا کے سے؟ واسطے سے۔ سزا ہوئی، ایک کا ہاتھ کٹا، بقایا نے یہ جرم چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک شخص نے قتل کیا ہے، اس کو قتل کرنا بظاہر تو یہ ہے بھی ایک تو مر گیا، ایک کو جان بوجھ کر مار رہے ہو، کئی کافراں دا قانون ہے یہ بھی ایک تو مر گئے تجھے نو جان کے کیوں مارو، لیکن اس کو قتل کرنے سے، اس کو قتل کرنے سے دوسروں کو جرم سے روکنا ہے، دوسروں کو جرم سے روکنا ہے، آگے سمجھ، دوسروں کو جرم سے روکنا ہے۔ تو جرم سے روکنا، جرم سے رکنا یہ حسن عینی ہے، اور یہ ہوا کس کے ذریعے؟ حد اور قصاص کے ذریعے، لہذا یہ بھی حسن ہو گئے غیر کے واسطے سے، یہ بھی حسن ہوگی غیر کے واسطے سے۔ تیسری شے جہاد کیے، جہاد جہاد جو ہے اس کے اندر حسن نہیں ہے، خرابیاں ہیں، جی لیکن جہاد سے کافروں کے شر کا دفع ہوگا اور اللہ کے کلمے کی بلندی ہوگی، کافروں کے شر کا دفع، اعلاء کلمۃ الحق، اے حسن لے نہیں اے حاصل ہویا کن دے سببوں؟ جہاد دے سببوں، لہذا جہاد بھی اس کے اندر بھی حسن آ گیا، اس کے اندر بھی ہاں جی کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اسی نو کے سے قریب ہیں کون؟ قریب ہیں یہ حدود، اے نو تو مراد معمور بے حسن لے غیر ہی، جی معمور بے حسن لی غیر ہی کے قریب ہیں یہ چیزیں، کیڑی؟ حدود، حد، حد، قصاص، قصاص، جہاد، جہاد، کہ یہ معمور بے حسن لے غیر ہی ہیں، بے نفس ہی نہیں ہے، بنفس ہی نہیں ہے، ان کی وجہ سے دوسری ایک شے حاصل ہوتی ہے، وہ معمور بے حسن لے لی عین ہی ہے، سمجھیے، جی قصاص اور حد کی وجہ سے زجر عن الجنایت ہوتا ہے، زجر انل جنایت ہوتا ہے، جنایت میں نہیں کرتوت، سے روکنا، زجر میں واجہ، جنایت میں نہیں کرتوت، تے زجر میں نہیں روکنا، کرتوت سے روکنا، روکنا، یہ حاصل ہوتا ہے کس سے؟ حد اور حد قصاص قصاص سے، سے، کہ کو نہیں ہوندا، اور کرتوت سے روکنا یہ معمور بے حسن، لی عین ہی ہے، تو یہ حاصل ہوا کس کے ذریعے؟ یہ حد اور قصاص کے ذریعے حاصل ہوا ہے، اور اسی طرح جہاد، جہاد یہ اس کے اندر ذاتی طور پر کوئی حسن نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن جہاد کے ذریعے ذریعے کافروں کے شر کا دفع ہے دفع ہے اور اعلاء کلمۃ الحق ہے، اور یہ معمور بے حسن عینی ہے، چونکہ اس کے ذریعے یہ ہوتے ہیں، لہذا جہاد کے اندر بھی حسن آ گیا، جہاد کے اندر بھی۔ حسن آ گیا، لیکن وہ جو بات میں نے پہلے بتائی تھی کہ جب حد جاری ہوئی جی تو زجر عن الجنایت، کرتوت سے روکنا، یہ خود بخود حاصل ہو خود حاصل ہو گیا، خود بخود حاصل ہو گیا، اب اس کو علیحدہ نہیں کرنا۔ قصاص جب ہوا تو باقی خود رک گئے، وہ جو غیر تھا وہ حاصل ہو حاصل گیا۔ ہو گیا، اسی طرح جب جہاد ہوا تو وہ جو غیر تھا کون؟ کافروں کے شر کا دفع اور کلمات اور اعلاء کلمات الحق، وہ خود بخود حاصل ہو گیا۔ ہو گیا۔ تو یہ دوسری قسم ہے معمور بے حسن غیری کی، کہ وہ جو غیر ہے نا اس کو علیحدہ نہیں کرنا پڑتا، جب اس کو کریں گے تو وہ غیر خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ کون جی میرے خیال کھانے چ پئی ہے ٹل لگ گیا یار، اور ویکھے نا بل قریب کی بل قریب، اس پر ایک سوال ہے
نظر آ رہے ہیں؟ وفیہ کلام، شے کے جو قریب ہوتا ہے وہ خود شے نہیں ہوتی، یہ اس کے قریب ہے، یعنی او نہیں ہے لیکن ان دے نیڑے نیڑے وے، ان دا مطلب یہ نہیں ہوندا اے ان دے رنگائے کی بھی اے وہی ہے، ان دا غیر ہے۔ تو جب ان کو کہا ہے تینوں کو کہ یہ جو پہلے یہ جو قسم بیان ہو رہی ہے کون، معمور بے اس کے یہ لہذا یہ حسن لغیری پھر نہیں اس کے قریب ہے، تو جب معمور بے حسن لغیری نہیں ہے تو بچ واسطہ تو ہے کوئی نہیں ہے، پھر بن گئے یہ معمور بے حسن لعین ہے، تو حالانکہ یہ تینوں معمور بے حسن لعین نہیں ہے کہ ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ درمیان میں واسطہ تو ہے کوئی نہیں، معمور بے دو ہی قسم ہے، یا حسن یا لغیری ہے جی، سمجھیا؟ تو ان دا پھر جواب دیتا نہیں کہ بھئی بنان علی انتفاع الواسطہ وکون الحدود ہم سوالوا من الجنس لینی، یہ تو بدیع البطلان اے سوال کیتا نے کی کیتا نہیں، تو وہ پھر جواب دینا وہی سی کہ یہ قریب کہنے کا مطلب ہے کہ یہ دوسری قسم ہے، لکھا کو نہیں تھے کہ یہ دوسری قسم ہے کس کی، معمور بے حسن کہ بھئی وہ جو غیر ہے یا وہ علیحدہ کرنا پڑتا ہے، یہ پہلی ہے کون، سعی اور وضو، یا وہ غیر خود حاصل ہو جاتا ہے، اس کی یہ مثالیں، اس کی یہ مثالیں۔ من ھذا النوع نظر آ رہے ہیں، قسم اول یعنی وہ کامل ہیں اپنے حسن لغیر ہی، اس لیے کہ غیر نہیں حاصل ہوتا معمور کے کرنے سے، معمور کون، سعی تے وضو کرنا جمعہ نماز ہو جاندی ہے، برخلاف اس قسم کے کون، کیونکہ غیر حاصل ہو جاتا ہے اس کے کرنے سے۔ اچھا جی وہ دیکھو بے واسطہ زجر کی نہ منع کرنا، اور قریب اس نوع سے حدود اور قصاص اور جہاد، ساڈے نزدیک حدود قصاص مکفرہ نہیں زواجر ہے، ہمارے نزدیک مکفرہ نہیں بلکہ لفظ دا بولو ہکڑ بکڑ، ہمارے نزدیک زواجر کا مطلب ہے کافروں غیروں کو اس کرتوت سے روکنے کا سبب ہے، سمجھ آئیے؟ باقی جو اس نے گناہ کیا ہے اس کی توبہ علیحدہ کرنی ہے، توبہ شفافے کے نزدیک حدود قصاص مکفرہ ہیں، چور دا ہاتھ کٹ گیا کٹنے نال ہی جڑا گناہ سی ان توبہ دی لوڑ کو نہیں معاف ہو گیا، ساڈے نزدیک توبہ علیحدہ کرنی اے صرف زجر ہے، دوجہ نو کرتوت کو ڈکنا ہے جی، کو سمجھ آئے جی؟ ساڈے نزدیک حدود و قصاص کیا ہیں، مکفرہ نہیں، مکفرہ آ جائے گی بات سے جی۔ اور وہ خود حاشیہ، اچھا مانا کر لو پہلے اسی نوع سے حدود کے ساتھ، اور بین اسطور لکھا ہے زواجر نظر آ رہے ہیں، تامدس سے زواجر مشروع ہیں کس سے، جنایت سے، پس یہ وسیلے ہیں کدھر، کرتوت سے منع کی طرف، سمجھیے؟ اسی نوع سے نوع کون مراد حسن لغیری جی، اور جہاد کیونکہ حد حسن ہے زجر عن الجنایت کے واسطے کے ساتھ، کرتوتوں سے روکنا یہ حسن لعینی ہے، اے روکنا حاصل ہوندا ہے کندے ذریعے، حد کے ذریعے، وہ قصاص وچ پا دیو نا، کس کے ذریعے، حد کے ذریعے، لہذا یہ بھی کیا ہو گیا، حسن ہو گیا۔ اور جہاد حسن ہے کافروں کے شر کے دفع کے واسطے سے اور اعلاء کلمت الحق کے واسطے سے جی،
اور قریب اس نوع سے حدود اور قصاص اور جہاد ہیں، پس بے شک حد حسن ہے زجر عن الجنایت کے واسطے سے، اور جہاد حسن ہے کفر کے شر کے دفع کرنے کے کفر نہیں ہو کافروں پھر کفر کافروں کے جمع پھر بھول گئی کافارا یار جمع کافر ان دی دیسیا کافروں کے شر کے دفع کرنے کے واسطے الہی کلمت الحق کے واسطے سے بے ان دے نال الہی کلمت الحق ہوندا ہے، ان دے نال کافراں دے شر دا دفع ہوندا ہے، کن دے نال جہاد نال جہاد کیتا تے دو کام حاصل ہوئے، کافراں دے شر دا کافراں دا شر ڈکیا، اللہ دا نام بلند ہویا، اتھے اسلام دا جھنڈا لگا جی۔ ادھر ویکھو او بے واسطہ تے زجر اگے کی لکھے اور لا بے اعتبار لا لکھے نال شکر ہے لا بے اعتبار ذات ہی، اس ذاتی طور پر ان کے اندر حسن نہیں ہے، کیونکہ حد یہ سزا دینا ہے اور بندوں کو عذاب دینا ہے، لہذا ولیسا ذالک حسن بنفس، محض یہ حسن ہے زجر کے زجر دا کی معنی یعنی من تمرد سرکشی کو روکنا کس سے کرتوت کرنے سے، یہ جو بندوں میں کرتوت کرنے کی سرکشی ہے اس سے بندوں کو بار بار سمجھا رہے ہیں، جیسے زنا شرب خمر سمجھ آئی ہے، قصاص بدلہ بنے گا جی نا بکری گل بھائی زنا کر دین لوگ کی حد لاواں گے تو مجال کسی نے ہمت پوے گی گندی اکھ اٹھائے، شراب پین تے کوڑے لگن ویکھا پھر کیڑا شراب پیندا شادیاں تے جی، اور قصاص حد کی مثل ہے، محض اس میں یہ حسن ہے زجرن لظالمۃ عن القتل کہ ایتھے ظالماں نو قتل کولو ڈکنے دا سبب کون قصاص بے واسطہ تے دفع شر الکافر نظر آ رہا ہے، یہ جہاد جڑا ہے نا اس وجہ تو کی حسن ہے نہ کہ بے اعتبار ذاتی طور پر نہیں، اور لا بے اعتبار نفس ہی، کیونکہ جہاد اس میں شہروں کو خراب کرنا، لوگوں کو عذاب دینا اور اے ذاتی طور پر چنگا کام ہے۔ فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آدمی اللہ تعالیٰ دی بنیان اور جویں کوئی بندہ کوٹھا بناتا ہے اس پانی دے قطرے نو ایڈا سونا انسان کنے بنایا ہے اللہ تعالیٰ تے فرمایا ملعون ہے جو رب کی اس بنیاد کو گراتا ہے، یہ تائید پیش کی تھی اس تے بھائی انسان نو کنے بنایا ہے تے جڑا انو قتل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نو او ملعون ہے جی، لیکن اس دے باوجود ان کنے کافر مرنے نا کہ کوئی نہیں ہونے، جنہ دی ذات وچ کنے ڈنگر مرن گے، کنے نقصان ہون گے، تے محض حسن ہے کس واسطے بے واسطہ تے کفر الکافر، کیونکہ جو کافارہ ہیں کفرہ نہیں، کافارہ وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، پس اس لیے یہ جہاد حسن ہو گیا ان کے شر کے دفع کے واسطے اور اعلاء کلمت الحق کے واسطے۔ اگے چلو یار، ولو فرضنا عدم الواسطۃ لا يبقى ذلك مأمورا به فإنه لولا الجناية لا يجب الحد ولولا الكفر المفدي إلى مفدوجن إلى الحراب لا يجب عليه نا مفدی تو پھر مفدیجن جی افدا سے۔ اچھا جی علامہ فرماتے ہیں علامہ شاشی علیہ رحمہ پتر اے جن جی میں پیچھے پڑھیا سی جس پر جمعہ فرض نہیں اس پر ساج نہیں ہے، جس پر نماز فرض نہیں اس پر وضو نہیں ہے، پڑھیا سی اسی طرح کہ پتر جی اگر فرض کریں کہ وہ غیر نہ ہو، وہ واسطہ وہ غیر نہ ہو تو یہ خود معمور بے باقی نہیں رہیں گے، یہ خود فرض کرو مسلمانہ وچ نہ کوئی زنا کردا ہے، نہ کوئی چوری کردا ہے، نہ کوئی شراب پیندا ہے،
ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ بھی ਇਹ جنایت ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ختم ہو گیا بھی یہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ معمور بے بھی یہ جو واسطہ ہے کون، حد اور قصاص، یہ بھی ختم ہو جائے، نہیں سمجھ آئے۔ اسی طرح اگر دنیا تے کفر مک جائے، دنیا تے جہاد بھی فرض نہیں رہے گا، جہاد بھی۔ یہ وجہ کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، پوری دنیا پر جب اسلام چھا جائے گا، جہاد کا فرض ہونا اس وقت ختم ہو جائے گا۔ ہے او بھئی حدود، قصاص، جہاد، انہاں دی وجہ تو ایک ہور کم ہوندا ہے جس وجہ تو اے بھی حسن بنے تے جیو غیر نہ روے تے اے بھی نہیں رہن گے، بے کرتوت ہی کوئی نہ ہوئے تے چلو اور سمجھے جی گل آنکھوں کی آنکھیں جی اگر فرض کریں کہ وہ غیر نہ رہے تو پھر یہ جو ہے نا یہ جو معمول بے ہے اصل غیر ہی یعنی حد قصاص جہاد یہ بھی نہیں رہیں گے، یہ بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ جس کے لیے یہ ہیں اگر وہ نہ رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے۔ ایسا ہے نہیں ہے کہ بے انسان رہیں اور کرتوت ختم ہو جائیں اور جب تک قیامت نہیں آتی بھی کافر مک جان۔ وہ ایک وقت آئے گا، اس وقت سے پہلے تو سرکار کا فرمان ہے جہاد قیامت تک جاری رہے گا، چلے گا جی، کم مدہ رہے گا۔ اے شاباش جی مانا کرو۔ اور اگر فرض کریں ہم واسطے کا عدم، واسطہ کیڑا جنایت تے کفر نہیں تو نہیں باقی رہے گا وہ، نہ اگر فرض کریں ہم واسطے کا عدم کہ نہیں، سمجھے نا جی، تو نہیں ٹھیک ہے تو نہیں باقی رہے گا وہ معمور بے، وہ کہڑا مذکور من الحدود والقصاص والجہاد، پھر اے معمور بے بھی نہیں رہن گے، کیونکہ اگر نہ ہو جنایت تو نہیں واجب ہوگی حد، اور اگر نہ ہو کفر، ایسا کفر جو پہنچانے والا ہے جنگ تک، تو نہیں واجب ہوگا امام پر جہاد۔ وہ امام جڑا مسلمانہ دا سلطان ہے انہیں حکم دینا ہے تو کگا کم ٹرنا ہے جی۔ اور اگر فرض کریں ہم واسطے کا عدم تو نہ باقی رہے گا وہ معمور بے، کیونکہ اگر نہ ہو جنایت تو نہیں واجب حد، اور اگر نہ ہو کفر، ایسا کفر جو پہنچانے والا ہے جنگ تک، تو نہیں واجب امام پر جہاد بھی جی۔ بھئی او جڑنا بے کون واسطہ کیڑا، بے جنایت کرتوت کوئی نہیں، کافران دا شر کوئی نہیں، کیونکہ اگر نہ ہو جنایت تو نہیں واجب حد، اور اگر نہ ہو کفر، جدو کافران دا شر نہیں دے لائے کلمۃ اللہ سے آپے ہو گیا، ایسا کفر جو پہنچانے والا ہے جنگ کی طرف تو نہیں واجب امام پر جہاد۔ آگے جی سمجھے اوتے دیکھو او انما قال لو فرضنا، پہنچ گئے او دوجی لین تے بھی فرضنا کیوں آکھیا، اگر ہم فرض کریں وضو تے ساجد وجہ تے فرض نہیں سی آکھیا، ایتھے کیوں آکھیا لو ان دی کتاب دے ویکھو سونا لکھی، اگر فرض کریں ہم، یہ کیوں آکھے، اس لیے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، جہاد ختم نہیں ہو سکتا تا فرض آکھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الجہاد معدن الہ، بس وہ جڑی پیچھے گل کی تھی پھر دوبارہ ہونے لگی جی، ماز کہاں ہے والقریب من ھذا النوع، یہ کیوں آکھے جی، باوجود ہے کہ حسن ان تینوں میں بھی واسطے کے ساتھ ہے، تو کیوں آکھیا قریب، کیوں آکھیا این کیوں نہیں آکھیا، واسطے فرق کرنے کے ان تینوں کے درمیان اور ساج، اور کیونکہ ساج کا حسن
اور وضو کا حسن ساج کا حسن جمعے کے واسطہ سے وضو کا حسن نماز کے واسطے سے اور یہ دونوں کون جمعہ اور نماز نہیں ادا ہوتے کس کے ساتھ کے ساتھ بلکہ افعال مقصودہ اور اقوال معلومہ کے ساتھ اے وکھرے کرنے پیندے نے برخلاف کس کے حدود اور قصاص اور جہاد کے کیونکہ حسن سن حسن ان تینوں کا حسن نہیں حسن زجر عن الجنایت کے واسطے سے نفس معصومہ کے قتل کے واسطے سے اعلاء کلمۃ الحق کے واسطے سے اور یہ جو واسطے ہیں یہ ادا ہو جاتے ہیں نفس حد کے ساتھ نفس قصاص کے ساتھ نفس جہاد کے ساتھ اس لیے کہ نفس حد نفس قصاص جدوں ہویا ہے تے حاصل ہو گیا ہے زجر اور نفس جہاد کے ساتھ حاصل ہو گیا کون اعلاء کلمۃ الحق سنیں یا یوں کہا جائے گا کہ محض یوں کہا ہے والقریب من ھذا النوع کہ قسم اول یعنی ساج اور وہ کامل ہے اپنے حسن لغیر ہونے میں کیونکہ غیر نہیں حاصل ہوتا کس کے ساتھ ان کے کرنے کے ساتھ برخلاف اس قسم کے کون حدود اور قصاص اور جہاد کیونکہ غیر حاصل ہو جاتا ہے ان کے کرنے کے ساتھ تے دوسری قسم ہو گئی ایک ہی ہوگی دوسری قسم ہو گئی اے معمور بے حسن لغیری کی دو قسم ایک معمور بے حسن لغیری غیر کے واسطے سے حسن آیا ہے لیکن اے علیحدہ کرنا ہے تے غیر ایک معمور بے حسن لغیری یہ بھی جدوں اے کرنا ہے نا تے غیر خود بخود حاصل ہو جانا ہے سمجھے جے گل